الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ بحمد اللہ ہماری یہ 54 نمبر کی گفتگو ہے، اور جس میں ہم نے توحید پروردگار، عدل الہی، نبوت اور اب امامت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے اس شخص کو منصب امامت مل سکتا ہے جو تمام گناہوں سے پاک ہو۔ خداوند عالم امامت کے لیے معصوم کو معین کرتا ہے۔ قرآن نے معصوم ائمہ کا تعارف اس طرح کرایا ہے۔ آیت تطہیر میں آپ دیکھ لیجئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں خداوند عالم کا یہ اعلان ہے، خدا کا بس یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت کو ہر گناہ رجس سے اس طرح پاک رکھے جیسے کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ آیت تطہیر ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ آیت کے نزول کے وقت حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن اور حسین علیہم السلام حضرت کے پاس تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑی تھی آیت تطہیر کے نزول کے بعد، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم وہ عورت ہو جس کی عاقبت بخیر ہے، تم رسول کی بیوی ہو۔ اصحاب میں نمایاں اشقاق کے ایک گروہ یعنی عبداللہ ابن عباس، رسول خدا کے منہ بولے بیٹے، عمر ابن ابی سلمہ، ابو سعید خدری، سعد ابن ابی وقاص اور انس ابن مالک وغیرہ نے آیت تطہیر کے نزول میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اس گروہ نے جو روایات اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، ان سب کا ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ ہے آیت تطہیر ام سلمہ کے گھر میں پنجتن کی شان میں نازل ہوئی، اور نبی کی کوئی بیوی اس آیت کی مصداق نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اہل بیت کے تعارف کراتے تھے ہمیشہ۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اہل بیت کی عظمت و منزلت بتانے کی غرض سے اہل بیت کی معرفت کرانے کے سلسلے میں بہت بڑا اہتمام کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل بیت کون ہے، اور آئندہ کوئی جھوٹ بول کر اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ تفسیر سیوطی اور صحیح ترمذی اور مسند ابن احمد حنبل، اسد ابن غابہ، تہذیب التہذیب، مسند حنبل 1 صفحہ 330، خصائص نسائی، مجمع الزاویات اور صحیح ترمذی،
ان تمام کی روایتیں آپ کے سامنے ہے کہ اہل بیت یعنی آیت تطہیر میں صرف رسول خدا علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا حسن حسین علیہ السلام تھے۔ اس لیے کئی ماہ تک ہر روز نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے اور وقت حضرت علی کے دروازے پر جاتے اور فرماتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سلام ہو تم پر اے اہل بیت، خدا کا بس یہ ارادہ ہے کہ وہ خاندان نبوت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور ہر طرح سے پاک رکھے۔ رسول خدا کا یہ عمل اصحاب کے گروہ نے دیکھا اور ان میں سے بہت سے اصحاب نے اہل بیت کے تعارف کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے 9 ماہ تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا۔ ہلال ابن حارث جن کو رسول خدا نے آزاد کیا تھا کہتے ہیں کہ میں نے 8 ماہ تک رسول خدا کو در علی پر سلام کہتے ہوئے دیکھا جناب سیدہ کے دروازے پر۔ اب برزہ صحابی نے 7 ماہ کی مدت بیان کی ہے۔ انس ابن مالک نے اس عمل کی مدت 6 ماہ بیان کی ہے۔ در منشور آیت وَأَمُرْ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، مجموع الزوائد میں، استعداد میں، اسد الغابہ میں، مجموع الزوائد میں، مجموع الزوائد میں، یہ تمام لوگوں نے ان تمام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام قرآن کے ہم پلہ ہیں، برابر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو پہچانوانے کے سلسلے میں جو پناہ زحمت برداشت کی ہے، بے پناہ زحمت برداشت کی ہے، اور وہ اس مسئلے کی اہمیت کو گواہ ہے، اس مسئلے کی اہمیت کی گواہ ہے۔ جب بھی کوئی مناسب موقع ہاتھ آنا تھا، پیغمبر اہل بیت کی عظمت و منزلت کو بیان فرماتے تھے اور ائمہ اہل بیت کی امامت کو بیان فرماتے تھے۔ ان روایات میں سے بعض کو کلی طور پر 12 ائمہ کے سلسلے میں وارد ہوئیں اور بعض میں ہر ایک امام کا نام اور مشخصات بھی موجود ہیں۔ حدیث ثقلین اہل سنت کے مشہور عالم ترمذی نے جابر بن عبداللہ انصاری کے قول کو اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روز عرفہ اور آخری حج میں دیکھا کہ اپنے مخصوص اونٹ پر تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں، لوگوں میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب خدا اور میرے اہل بیت۔ صحیح ترمذی باب مناقب اہل بیت کنز الاموال جلد نمبر 1 صفحہ 48۔ یہ ترمذی کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری، زید ابن ارقم اور حذیفہ ابن اسعد نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم مسند احمد سنن دارمی اور سنن بہقی میں زید ابن ارقم کا قول اس طرح نقل ہوا ہے، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں اور عنقریب خدا کے فرستادہ کی آواز پر لبیک کہوں گا، اور میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا ہے جس میں نور ہدایت ہے، کتاب خدا سے تمسک اختیار کرو۔ دوسری میرے اہل بیت عطرت ہیں، یہی حدیث مستدرک الصحیحین علیت الاولین اولیاء میں عبادت دیگر بیان ہوئی ہے۔ اہل سنت کے عالم حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ پیغمبر نے اہل بیت کو کہ جنہوں نے ہر رزق سے پاک رکھا اور معصوم کہا، قرآن کے برابر ہم پلہ قرار دیا اور مسلمانوں کو 2 گراں قدر چیزوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور انہی سے پناہ حاصل کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ گمراہی سے بچ رہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والا جانتے ہیں اور مسلمانوں کی سعادت اس بات میں جانتے ہیں کہ
کہ مسلمان ان دونوں سے متمسک کریں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ مدینہ اور مکہ میں واقع غدیر خم نامی تالاب کے کنارے ایک تقریر کی، اور تقریر کے ضمن میں فرمایا، کتاب صحیح مسلم، فضل علی ابن ابی طالب، مسند احمد، جلد نمبر 4، سنن دارمی، ان تمام چیزوں میں فضائل و کمالات بیان کیے گئے۔ خلاصہ اس اعتبار سے اتنی باتوں کا یہ ہے کہ قرآن کے لحاظ سے وہی شخص منصب امامت پر فائز ہو سکتا ہے جو معصوم ہوگا، اور خدا بند عالم قرآن میں خود ہر ایک گناہ سے محفوظ اشخاص کا تعارف کراتا ہے، اور پیغمبر کے اہل بیت کو معصوم قرار دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر کی نظر میں قرآن اور اہل بیت برابر ہیں اور ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ نیز مسلمانوں کی سعادت پیغمبر کی انہی گراں قدر یادوں میں مضمر اور چھپی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ آیت تطہیر کے نزول کا واقعہ بیان کرنا چاہیے، اہل بیت کے تعارف کے سلسلے میں پیغمبر اکرام کے کردار کو بیان کرنا چاہیے، حدیث ثقلین کیا ہے، اس کے ضمن میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں پر گفتگو ہونی چاہیے، اور یقیناً یہ گفتگو اہم ترین ہے جس کی طرف ہمیشہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ امامت کا سلسلہ، امامت کی کڑی اور امامت کی منزلیں یقیناً بہت اہم ہے، اور امام علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں اگر انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام کے لیے ضروری شرائط اور خصوصیت، اس بحث میں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں بخوبی آگاہ کرتا ہے کہ مقام امامت کیا ہے، ایک ایسے اعلیٰ اور ترین منزل میں انسان کو پہنچایا ہے کہ جس کے ضمن میں انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ امامت کی منزل کیا ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان مقام ہے امامت کا کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ یہ مقام نبوت اور رسالت سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ بت شکن پیغمبر حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید کا اعلان ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پکار کر دکھایا، ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی، ارشاد ہوا میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ امامت کی عظیم مقام پر مشرک اور گناہوں سے آلود شخص فائز نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت اور رسالت اور خدا کے مختلف امتحانات میں کامیابی کے مراحل طے کرنے کے بعد انسانوں کی ظاہری اور باطنی اور مادی اور روحانی رہبری کے جلیل القدر اور بلند مقام یعنی امامت تک پہنچے۔ پیغمبر اسلام بھی نبوت اور رسالت کے علاوہ امامت اور مخلوق کی رہبری کی عظیم الشان منصب پر فائز تھے، اور بعض دوسرے انبیاء بھی منصب امامت پر فائز تھے۔ یہ بات ایک طرف رہے، دوسری طرف ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ کسی بھی عہدے پر فائز ہونے کے لیے فرائض اور ذمہ داری کے تناسب سے انسان کے لیے ضروری شرائط اور خصوصیات کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس منصب کے فرائض کو انجام دے سکے۔ یعنی جتنا زیادہ بلند منصب اور جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، اسی مناسبت سے ضروری شرائط اور صفات بھی زیادہ سنگین ہوتی چلی جائیں گی۔ مثلا شریعت مقدس اسلام میں کسی شخص کے قاضی بننے
بلکہ گواہ بننے کے لیے اور اسی طرح امام جماعت بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص عادل ہو۔ بس جس دین اور مکتب میں گواہی دینے کے لیے یا نماز جماعت میں امامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے عدالت کا ہونا ضروری ہے، وہاں یقینی طور پر امامت جیسے عظیم الشان منصب تک پہنچنے کے لیے انتہائی سخت شرائط ضروری ہوں گے۔ مذکورہ تمہید کی روشنی میں امام کے لیے مذکورہ مندرجہ یعنی یہ چیزیں آپ کے شرائط میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، خطاؤں اور گناہوں سے معصوم۔ پیغمبر کی طرح امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، یعنی گناہوں اور خطا سے بالکل محفوظ ہوں اور کسی طریقے سے کوئی گناہ میں ملوث نہ ہو، کوئی رزق، کوئی برائیاں نہ ہوں، محفوظ ہوں، وگرنہ وہ انسان کے لیے رہبر اور مثالی نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتا، بلکہ معاشرے کے لیے قابل اعتبار شخص بھی نہیں ہو سکتا۔ امام کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمام انسانوں کے دل مسخر کر لے، جیت لے اور اس کا حکم سب کے لیے بغیر کسی پس و پیش کے قابل قبول ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہوں سے آلودہ ہو تو اس کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ایسی مقبولیت حاصل کر سکیں اور اسے ہر لحاظ سے قابل اعتماد اور اطمینان قرار دیا جا سکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ذاتی روزمرہ کاموں میں غلطیاں اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ معاشرے کے کام میں اس کے افکار و نظریات پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کسی پس و پیش کے اس پر عمل کیا جائے۔ بلا شک و شبہ پیغمبر کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح مذکورہ دلیل کی روشنی میں امام کے لیے بھی معصوم ہونے کی شرط ضروری ہے۔ اس بات کو ہم اس طریقے سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر و امام کے اصلی وجود کا انحصار قائد لطف پر ہے اور قائد لطف اس صفت عصمت کو واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، کیونکہ پیغمبر اور امام کے وجود مقدس کے مقاصد کی تکمیل مقام عصمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نیز گزشتہ سبق میں جو فلسفہ ہم نے بیان کیا ہے وہ بھی اس صفت عصمت کے بغیر ناقص اور نامکمل ہے، یعنی امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، عصمت ہونا ضروری ہے اور تمام خطا اور نسیان سے اسے پاک ہونا لازم ہے۔ نمبر 2، مجسم علم ہونا۔ پیغمبر کی طرح امام بھی تمام انسانوں کے ہر قسم کے علمی مسائل کے لیے مرجع اور پناہ گاہ ہوتا ہے اور اسے تمام اصول اور فروع دین، قرآن کریم کے ظاہری باطنی علم، سنت پیغمبر نیز اسلام سے مربوط تمام مسائل سے مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نہ صرف شریعت کا محافظ اور نگراں ہے بلکہ مسلمانوں کا رہبر اور پیشوا بھی ہے۔ ایسے اشخاص جو پیچیدہ مسائل کے پیش آنے پر پریشان ہو جائیں اور دوسروں کی طرف دست سوال دراز کریں اور ان کا علم اور شعور اسلامی معاشرے کو پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہو، وہ ہرگز منصب امامت اور دنیا کی رہبری کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ مختصر یہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ احکام الہی کا لوگوں میں سب سے زیادہ آگاہ اور دانا ہوتا ہے، تاکہ پیغمبر کی رحلت سے پیدا ہونے والے علمی خلا کو پورا کر سکے، بلا فاصلہ وہ نبی سے مربوط رہے اور اسلام کی صحیح راہ کو ہر طرح کے انحرافات سے پاک ہو اور ثبات اور دوام دے سکے۔ نمبر 3، شجاعت۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کا شجاع ترین انسان ہو، کیونکہ شجاعت کے بغیر صحیح رہبری ممکن نہیں ہے۔ یہ شجاعت انتہائی سخت اور ناگوار حالات سے مقابلے کے لیے، طاقتور شرکس اور ظالم سے مقابلے کے لیے
اندرونی و بیرونی دشمن سے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ شجاعت ہو علم کی بنیاد پر، جسم کی بنیاد پر، تاکہ وہ امت کی حفاظت کر سکے اور دین کی حفاظت کر سکے اور صحیح رہبری کر سکے۔ نمبر 4، رہبری اور تقوی الہی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی ظاہری شان و شوکت اور زیبائی میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ جلد دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور حق و عدالت کی راہ میں ان کے منحرف ہونے کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کی ظاہری شان و شوکت میں گرفتار یہ لوگ کبھی تو طمع اور لالچ کے ذریعے اور کبھی دھمکی کے ذریعے اپنی اصل راہ مستقیم سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں کے مقابلے میں اسیر بننے کے بجائے امیر مستغنی اور فرما روا ہو۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مادی دنیا کی ہر قید و بند سے، نفسانی خواہشات اور مقام، درجہ، مال و دولت، منزلت کے قیود سے آزاد اور بے نیاز ہوتا ہے کہ اسے نہ تو فریب دیا جا سکے، نہ مغلوب کیا جا سکے، اور نہ ہی اسے سازش کے ذریعے شکست دی جا سکے۔ نمبر 5، اخلاقی جاذبیت۔ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں پیغمبر اسلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہر و محبت الہی آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر ان تند و تیز اور خوب سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ پیغمبر کی طرح امام بلکہ ملت کے ہر پیشوا کے لیے پرکشش اخلاق حسنہ کا حامل ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ مقناطیس کی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ بلا شک و شبہ ہر قسم کی سختی اور بد اخلاقی جو کہ انسانوں کو بیزار اور منتشر کرنے کا باعث ہو، اور پیغمبر اور امام کے لیے بہت بڑے عیب ہے، اور ان کا ان عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ اہم شرائط ہیں جنہیں جید علماء اسلام نے امام کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور ان 5 شرائط کے علاوہ امام کے لیے دیگر خصوصیات اور شرائط بھی ہیں، لیکن ان میں سے اہم یہی ہے جو بیان کی جا چکی ہیں۔ یقیناً امامت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، عصمت ہونا ضروری ہے، شجاعت کا ہونا ضروری ہے، اور اخلاق جاذبیت، ایسا اخلاق جو لوگوں کو اپنی طرف بلا سکے، دعوت دے سکے۔ اخلاق کے بغیر کوئی میدان انسان سر نہیں کر سکتا۔ اب رہا مسئلہ، اگر انسان اس تمام مسائل کی طرف غور کرے اور فکر کرے اور سوچے اور جواب دے کہ دلیل سے ثابت کریں کہ منصب امامت انسان کے لیے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے۔ اگر ہمارے پاس دلیل ہو کہ یہ عام منصب نہیں ہے کہ جسے جو چاہے اسے لے لے، بلکہ امامت انسان کے لیے اعلیٰ ترین منصب ہے، یہ عہدہ ہے پروردگار کی طرف سے، یہ عہدہ سب کو نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عہدہ کو عظمت کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ کیا پیغمبر اسلام اور تمام اولی العزم انبیاء بھی منصب امامت کے حامل تھے؟ اگر امام معصوم نہ ہو تو کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہے؟ امام کے لیے بھرپور علم کا حامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ دلیل سے ثابت کریں کہ امام کو سب سے بڑا شجاع، زاہد، نفیس، باوقار اور اخلاقی نقطہ نظر سے سب انسانوں کے لیے جاذب اور پرکشش ہونا لازم اور ضروری ہے۔ یقیناً امامت منصب الہی ہے، اور اللہ اسے دیتا ہے جو تمام نقص و عیب سے پاک ہو،
اور علم شجاعت کی بنیاد ہو، اخلاق کامل کا حامل ہو، اور یقیناً اس کے بغیر یہ منصوص من اللہ ہے جو علم رسالت، علم لدنی کا مالک ہو اور پیغمبر جیسا ہو، اور پیغمبر اسلام کے تمام صفات اور کمالات اس کے اندر موجود ہوں، تاکہ پیغمبر کے جانے کے بعد کوئی خلا واقع نہ ہو اور وہ نبی سے بلا فصل ہو جو دین اور شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ ایسی ہستیاں جس کے لیے خدا نے بیان کیا، پیغمبر نے بیان کیا، اور یقیناً انسان کی ذمہ داری نہیں ہے امامت کو چننا یا امام کو منسوب کرنا یا امام کو قائم کرنا۔ یہ انسانوں کی طاقت نہیں ہے، یا نہ انسانوں کے بس کی بات ہے اور نہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں اور اللہ انہیں معین کرتا ہے، اور اللہ بڑا اور چھوٹا بھی نہیں دیکھتا، خاندان اور قوم قبیلہ بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کی یہ نعمت جسے یہ عطا کر دے، جسے یہ معین کر دے، تو لہذا امامت ایک اعلیٰ رتبہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اور اس پر سب فائز نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا امامت کے منصب کو سمجھنا چاہیے، اور پیغمبر اور خدا کی باتوں کی اتباع کرتے ہوئے پیغمبر نے جنہیں امام بتایا ہے انہی کا اقرار کرے، انہی کے نقش قدم پہ چلے، اور انہی کو اپنا رہبر اور لیڈر مان لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ سلسلہ جاری ہے امامت کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ اس ضمن میں امامت کے منصب، امامت کے عہدے، امامت کا انتخاب، امامت کے کمالات، امامت کے صفات، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.